پہلے یہ عقیدہ بنے پھر دکان پہ آ جاؤ، کوئی نقصان نہیں ہے، پھر آپ وزیر اعظم بن جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جب یہ ہو کہ میں یہاں سے لوٹ لوں، یہاں سے لوٹ لوں، یہاں سے لوٹ لوں، تو پھر اللہ کہتا ہے چل پھر ذلیل ہو کے کھا۔ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں مجھے یاد آ گیا آپ کی قسمت کی حدیث، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ سنایا صحابہ کو کہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا گنجا۔ بولیے کیا تھا؟ اس وقت گنجا ہونا بہت بڑا عیب تھا۔ ہمارے تو چونکہ گنجے وزیر شدیر رہتے ہیں تو اس لیے ہمیں اتنا زیادہ معلوم نہیں ہوتا۔ عرب میں گنجا ہونا بہت عیب تھا اس وقت۔ وہ گنجا تھا اور دوسرا اندھا تھا اور تیسرا کوڑ کا مریض تھا۔ یہ تین تھے۔ ایک فقیر اللہ والا آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس نے آ کر گنجے سے پوچھا کہ تیری خواہش کیا ہے، کوئی آرزو؟ اس نے کہا جی میری کیا آرزو ہے، اگر اللہ مجھے بال عطا کر دے تو چلے میں بھی بندوں میں بیٹھنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ عورتیں جیسے منہ چھپاتی ہیں میں سر چھپاتا رہتا ہوں۔ اس نے سر پہ ہاتھ پھیرا، دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بال عطا فرما دیا۔ اور اس نے ایک بکری عطا کی۔ کیا؟ بکری۔ اس بکری سے ماشاءاللہ پھر 100 کی تعداد سے بھی زیادہ بکریاں بن گئیں اور یہ گنجا بہت بڑا مالدار بن گیا۔ بولیے یہ ٹکلا بہت بڑا پھر جناب چوٹی کا مالدار بن گیا۔ پھر وہ گیا اندھے کے پاس، اندھے سے پوچھا بھائی تیری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا جی میری خواہش یہ ہے کہ اللہ مجھے آنکھیں عطا کرے، کم از کم میں اپنی ماں کا تو دیدار کر لوں۔ لوگوں کے لیے تو رات کو اندھیرا ہوتا ہے، میرے لیے تو دن میں بھی اندھیرا ہے، میری بھی کوئی زندگی ہے۔ اس اللہ والے نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، دعا کی، اللہ نے بینائی واپس عطا فرما دی۔ اس کو ایک اونٹنی دی۔ کیا دی جی؟ میں بھول جاؤں تو آپ یاد رکھیے گا، اونٹنی دے دی۔ اب اس اونٹنی سے آگے بہت سارا ایڑ بن گیا اور یہ اندھا بھی بگ مین بن گیا۔ بگ مین، آئی ایم بگ مین، بڑا بندہ، بہت بڑا تکڑا مالدار ہو گیا جی۔ پھر وہ گیا کوڑی کے مریض کے پاس، اس سے پوچھا بھائی تیری کوئی خواہش؟ اس نے کہا جی میری بھی کوئی زندگی ہے، ہر کوئی مجھ سے دور رہتا ہے، کوئی کھاتا نہیں، کوئی پیتا نہیں، کوئی میرے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا، کوئی میرے ساتھ بات نہیں کرتا، کوئی رشتہ نہیں دیتا، میں کسی کا مہمان نہیں بن سکتا، کوئی میرا مہمان نہیں بن سکتا، میری بھی بھلا کوئی زندگی ہے۔ ہاں مجھے شفا مل جائے تو میری بھی زندگی سنور جائے گی۔ اللہ والے نے دعا کی، اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی اور اس کو ایک گائے دی۔ بولیے اس کو گائے۔ اور وہ گائے سے آگے بہت سارے مال بن گئے، یہ بھی تکڑا مالدار بن گیا۔ اب سمجھ آئی آپ کو؟ گنجا بھی مالدار، اندھا بھی مالدار اور کوڑی کا مریض بھی، اور تینوں شفا یاب بھی ہو گئے۔ پھر یہ ایک دن اسی طرح وہی فقیر کسی اور روپ میں آیا اس گنجے کے پاس اور کہا بھائی میں غریب ہوں، اللہ کے نام پہ میری مدد کر دے۔ ایک وقت تو تھا کہ تو بھی بڑا غریب تھا، گنجا تھا، تجھے کسی اللہ والے کی دعا سے اللہ نے یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ تو کہنے لگا چلو باپ دادا کی کمائی ہے، سمجھ رہے ہو؟ پیو تے مر گیا بیچارہ بکریاں چراندا، پتر کو پیسہ آیا تو اوقات ہی بھول گیا۔ ایسا آج کل بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اور صرف اوقات نہیں بھولتے، ذات بھی بھول جاندے نے۔ 82 ہوئے گا تو سیدھا سید بڑھے گا، ہاں جی، موچی ہوئے گا تو بھٹی بڑھے گا، ذات بھی بدلے گا اور اوقات بھی، اور دونوں سے اللہ رسول کو نفرت ہے۔ جو اوقات بھول گیا وہ بھی لعنتی ہے، اور جو ذات بدلی اور ذات بھول گیا یہ تو آپ، میرے نبی نے فرمایا میری امت سے ہی خارج ہے۔ اس نے اپنا باپ بدلا ہے، اپنی ماں پر زنا کی تہمت لگائی ہے، جس نے اپنی کاسٹ چینج کر لی، اپنی برادری چینج کر لی، بہت بڑا گناہ ہے یہ، بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ تو اوقات بھی نہیں بھولنی چاہیے اور بولی اپنی ذات بھی نہیں بھولنی چاہیے۔ اس نے کہا چل نکل۔ اس نے کہا اچھا بھائی جیسے تو پہلے تھا اللہ تجھے ویسے ہی کر دے۔ اور ساری بکریاں مر گئیں
اور بال بھی اتر گئے، اور یہ گنجے صاحب ویسے کے ویسے ہی ہو گئے۔ پھر وہ گیا اندھے کے پاس، بولیے کس کے پاس؟ اس سے کہا کہ بھائی تو اندھا تھا، تیرے پاس کچھ نہیں تھا، آج تو بڑا مالدار ہے، مجھے بھی اللہ کے نام پہ دے دے۔ اندھا بھی آکڑ گیا۔ اس نے کہا یہ کیسے منہ اٹھا کے آ جاتے ہو، یہ پھوکوں سے مال بنا ہے، یہ بڑی محنت کی کمائی ہے، خون پسینہ ایک کی ہے، اور عقل سے کمایا، بھائی بزنس مین ہے، بڑی تگ و دو سے مال کمایا، چل بھاگ۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی جیسے تو پہلے تھا اللہ تجھے ویسے ہی کر دے۔ اب یہ بھی جناب وہ مال مر گیا اور آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو گئی۔ پھر یہ گیا وہ جو کوڑی کا مریض تھا، کوڑ کا مریض، اس کے پاس، اور جا کر کہا کہ بھائی میں بڑا غریب ہوں، مجھے میری مدد کر دے۔ ایک وقت تو تھا جب تیرے پاس کچھ نہیں تھا، تجھے کسی اللہ والے نے دعا دی، تیرا مرض بھی ختم ہو گیا اور تجھے گائے مل گئی، اور ایک گائے سے کتنی گائے بن گئی، تو میری مدد کر دے۔ اس نے کہا ہاں بھائی میں تو واقعی بڑا غریب تھا، بڑا ماڑا تھا، مریض تھا، یہ سب کچھ کسی اللہ والے کی دعا سے ملا ہے، اور تجھے جتنا چاہیے لے جا، اللہ کے نام پہ تو میری جان بھی حاضر ہے، اللہ کے نام پہ تو میری لے جا یار، جتنی تجھے ضرورت ہے لے جا۔ اس نے کہا کہ بھائی میں نے کیا لینا، میں تو اللہ کی طرف سے فرشتہ ہوں، اللہ کی طرف سے۔ وہ دو آدمی ناکام رہے امتحان میں، ناکام ہوئے، تو کامیاب ہے، جا تیری 7 پشتوں میں بھی کبھی مال ختم نہیں ہوگا۔ تو مال امتحان ہے بھائی، اگر آپ کے پاس بڑا گھر ہے تو امتحان ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیوہ عورت تمہارے گھر آ جائے تو اپنی بیوی کو مسکرا کے نہ دیکھو، اپنی بیوی کو کوئی تحفہ نہ دو، کوئی کچھ نہ کرو۔ یتیم گھر آ جائے تو اس کے سامنے اپنے بچے کو کھلونا نہ دو، بلکہ وہ یتیم جس کھلونے پہ ہاتھ رکھے وہ کھلونا اس کو دے دو۔ گھر میں نئے کپڑے پڑے ہیں تو یتیم کو دے دو، اور کچھ نہیں کر سکتے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دو، جتنے بال نیچے آئیں گے اللہ اتنے تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام گھروں میں سب سے اعلیٰ گھر وہ ہے، بڑا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کی مدد کی جا رہی ہو۔ سب سے گھٹیا گھر، گرا ہوا گھر، چھوٹا گھر، کمیوں کا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے ظلم ہو رہا ہو۔ یہ میرے نبی نے فرمایا۔ آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں آج کی نشست میں، وہ ایک مالدار آدمی اپنی بیوی کے ساتھ پلنگ پہ بیٹھ کے، اس وقت مرغے پی ٹی آئی والے نہیں ہوتے تھے، یہ برائلر قسم کے نہیں ہوتے تھے، اصل دیسی مرغے ہوتے تھے نا، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، وہ دیسی گھی سے پکتے تھے۔ یہ گھی بھی نہیں تھا جو اللہ نے ہمارے اوپر ہمارے گناہوں کا عذاب ڈالا ہے، یہ گھی بھی عذاب ہے، چینی بھی عذاب ہے، اور اس طرح کی یہ مرغیاں بھی بہت بڑا عذاب ہے ہم پر، ہماری صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں یہ چیزیں ساری۔ بہرحال وہ کھا رہا تھا دیسی گھی، دیسی مرغ، ایسے لقمہ اٹھایا اپنے منہ میں ڈالنے لگا، ڈالا نہیں ہے، یہاں پہنچا تو دروازے پہ دستک ہوئی کہ بھائی میں بھوکا ہوں میری مدد کر دو۔ اس نے وہ لقمہ بھی واپس رکھا اور کہا کہ جاؤ اس فقیر کو یہ سارا کھانا دے کے آ جاؤ۔ اپنی بیوی سے کہا کہ یہ سارا پکا پکایا کھانا اٹھاؤ اس فقیر کو دے دو، ہم بعد میں دوبارہ پکا کے کھا لیں گے۔ اب یہ بیچاری کھانا اٹھا کے گئی، جب دے کے واپس آئی تو رونے لگ پڑی، اونچی اونچی رو رہی ہے، اور خامد نے پوچھا کہ کیا بات ہے، روتی کیوں ہو؟ کہنے لگی یہ میرا پہلا خامد ہے، یہ بڑا مالدار تھا اور میرا خامد تھا، اسی طرح ہم دونوں روٹی کھا رہے تھے اور ایک فقیر نے دروازے پہ دستک دی تو یہ اٹھا اور اس نے اس فقیر کو دھکے مارے، اس کو گالیاں بکی اور کہا نکل جا، یہاں کوئی اوپر سے من و سلوہ نازل ہو رہا ہے کہ تجھے کھانا کھلائیں، اپنا پیٹ بھر لیں، اتنی بڑی بات ہے۔ کچھ اس قسم کے کمینے لوگ ہوتے ہیں۔ تو کہتی ہے کہ وہ فقیر تو چلا گیا تو اس کا وہ سارا مال خراب ہو گیا، برباد ہو گیا، اور یہ غریب ہو گیا، غریب ہوتے ہی اس نے مجھ سے طلاق دے دی، مجھے طلاق دے دی اور میں نے تجھ سے شادی کر لی۔ تو وہ خامد رو کر کہنے لگا اللہ کی بندی وہ فقیر میں ہوں، وہ فقیر میں ہی ہوں، مجھے ہی اس نے جھڑکا تھا، اللہ نے مجھے مالدار بنا دیا، پر میں مالدار بن کے اپنی اوقات نہیں بھولا۔
میں نے وہ پکا پکایا کھانا اس کے آگے بھیج دیا ہے۔ اللہ دینے والوں کو دیتا ہے کیونکہ اللہ خود دینے والا ہے۔ بولیے اللہ خود، ہاں جی، اللہ چھیننے والا نہیں ہے، چھیننے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ بخیل نہیں ہے، بخل سے پاک ہے۔ رب غنی ہے، غنی، وہ غنیوں اور سخیوں کو پسند کرتا ہے۔ ماہ رمضان میں صحابہ کہتے ہیں کہ حضور سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور تیسرا کام، آندھیوں سے اور طوفانوں سے زیادہ میرے نبی کی سخاوت تیز ہو جاتی تھی۔ اور یہ کام کرے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شاباش۔